ختم نبوت پہ جب ڈاکہ ڈلتا ہے تو ہم لوگ جب اس کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ سختی کی جاتی ہے. فرانس کا سفیر جب فرانس کا وہ بڑا کتا جب بھونکتا ہے تو سفیر کو نکالنے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ سختی کی جاتی ہے. اب کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی جس کا عقل جس کے پاس ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یار یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو یہاں ان کے ساتھ سختی کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ اول تو ختم نبوت کی حفاظت حکومت کو خود کرنی چاہیے. اول تو سفیر فرانس کے سفیر کو حکومت کو خود نکالنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ خود نکالیں. اور جب ادھر سے عاشقان رسول اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ میڈیا پہ دیکھتے ہو. میرے خیال میں تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اب نہیں رہا. پتہ نہیں آپ لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, میری اپنی ایک رائے ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے, بولنے کی آزادی ہے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہاں بولنے کی آزادی ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ مقبوضہ پاکستان پورے پاکستان پہ قبضہ ہو چکا ہے. آپ لوگ شاید اس نظر سے یہ ساری چیزوں کو نہ دیکھتے ہو جس نظر سے میں دیکھتا ہوں. ہم لوگوں کو ایک خاص پالیسی کے تحت کسی ایسے کونے میں دھکیلا جا رہا ہے جس کا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ بڑے عرصے سے یہ سنتے آ رہے ہو کہ پاکستان کا قرضہ کبھی ختم ہو جائے گا, لیکن میں ابھی آپ کو بتا کے جا رہا ہوں پاکستان کا قرضہ کبھی بھی نہیں ختم ہونا. آپ لوگوں کو کہا جاتا رہا ہے پتہ نہیں کب سے کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کبھی ختم نہیں ہونی. آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا, لیکن میں ابھی آپ لوگوں کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کے اوپر سے مہنگائی کو ختم کر دیا جائے اور آپ لوگوں کے قرضوں کو اتارنے کی کوشش کی جائے تو آپ لوگ تو سکھی ہو جاؤ گے, آپ لوگوں کے گھر میں امن سکون آ جائے گا, آپ کے بچے ایک اچھے ماحول میں پرورش پائیں گے اور آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. اور جب آپ لوگوں کی زندگی بدلے گی تو یہ جو اوپر ہمارے بیٹھے ہوئی ہیں ان لوگوں کی زندگی عذاب بن جائے گی, کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی پائی رکھنی. ہم لوگ آپ جتنے بھی ہو آپ سارے اپنے بچوں کے لیے صبح نکلتے ہو اور شام کو گھر آتے ہو. مجھے کوئی ایک گھر بتا دے کہ جس کے پیسے پورے ہو گئے ہوں. آپ بجلی کا بل دیتے ہو, بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے 5 روپے 8 روپے 16 روپے فی یونٹ. مجھے یہ بتاؤ کیا 40 روپے سے کم یونٹ ہے؟ جب آپ لوگ 40 روپے یونٹ دے چکے ہوتے ہو تو اس کے ساتھ ایک کونے میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ, وہ بھی کوئی 800 700 600 اتنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چکر میں کی جا رہی ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جس دن آپ لوگ سکھی ہو گئے, آپ لوگوں کے گھر میں امن سکون آ گیا, اس دن آپ لوگ تو سڑکوں پہ نکلو گے, آپ لوگ تو سڑکوں پہ نکلو گے, اپنا حق مانگو گے, آپ لوگ ان سے سوال کرو گے کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو. آپ کی سوچ بیدار ہوگی, آپ کچھ اور سوچنے کے چکر میں جائیں گے اور یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو سوچئے گا. اوکے, اچھا ایک اور بات, ہمیں کس چکر میں لگایا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنی پارٹیوں کے چکر میں لگایا جا رہا ہے. میں پیپل پارٹی کا ہوں,
میں نون لیگ کا ہوں، میں تحریک انصاف کا ہوں. یہ چکر کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں اور آپ ایک نہ ہو سکو. مجھے تو نہیں اس چک کا پتہ، لیکن آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. الیکشنوں میں یہاں لڑائیاں ہوتی ہوں گی. میں نون لوگ کا ہوں، ووٹ اس کو دینا ہے، دوسرا تو کہتا ہوگا میں پی ٹی آئی کا ہوں، ووٹ ادھر دینا ہے، اور تم لوگوں کے آپس کے خاندانی مسئلے بن جاتے ہوں گے. تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ پڑتے ہوگے اور مختلف ٹولوں میں تقسیم ہو جاتے ہوگے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم ٹکڑوں میں بٹے رہو. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم لوگ ایک نہ ہو، کیونکہ جس دن تم لوگوں نے ایک ہو جانا ہے اس دن پاکستان بدل جانا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں تم لوگوں. اچھا، ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. پہلے میں نے بولا مہنگائی نہیں کم ہونی، کبھی بھی نہیں ہونی. یہ سوچ لو، پکی بات ہے. کیونکہ وہ کم ہو گئی تم سکھی ہو جاؤ گے، اور جب تم سکھی ہو جاؤ گے تو تم سوچنا شروع کر دو گے. اس کے بعد تم لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، نون لیگ، پی ٹی آئی، فلانا، تاکہ تم آپس میں لڑو اور تم لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ فساد پیدا کرو. اور جتنے تک تم ایک دوسرے کے ساتھ فساد پیدا کرتے رہو گے ان کا مقصد حل ہوتا رہے گا. اور جب ہم ادھر سے بچتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جس پہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے. وہ کیا ہوا؟ وہ جی فرقہ واریت آ گئی. فلاں بھائی صاحب سنی ہوتے ہیں، فلاں بھائی صاحب دیوبندی ہوتے ہیں، فلاں جناب شیعہ ہوتے ہیں. ہمیں اس چکر میں ڈال کے آپس میں مقصد لڑانا ہے ہمیں، اور کچھ بھی نہیں. اب پتہ نہیں تم لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہوں گی کہ نہیں آتی ہوں گی. ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے، تب جا کے ہماری مشکلات حل ہوں گی، تب جا کے ہم لوگ سکھی ہوں گے، تب جا کے آپ لوگوں کے گھر میں دیکھو. پیسہ، معیشت بہت قیمتی چیز ہے. معیشت بہت قیمتی چیز ہے. جس گھر کی معیشت اچھی ہوتی ہے اس گھر میں سکون ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے. وہ تمام اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں اور بڑی خوشائند زندگی گزارتے ہیں. تم لوگوں کی معیشت بہتر نہیں ہونے دینی. اگر وہ بہتر ہو گئی تو پھر تم لوگ ان کو پکڑو گے، ان سے سوال کرو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اپنی پائی رکھنی ہے تو سن. اچھا، اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے کون کون ٹیکس دیتا ہے؟ ہاں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. آپ سارے ٹیکس دیتے ہو. اوکے، 22 کروڑ عوام ہے. ہر بندہ روزانہ کم از کم 4 سے 5 روپے ٹیکس ضرور دے. میں بالکل لو لگا رہا ہوں، حالانکہ 10 12 15 روپے ہوگا. میں لو لگا رہا ہوں، 4 5 روپے ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے روزانہ. اور اس طریقے سے ماہانہ نہیں، ایک دن کا ہو جاتا ہے 1 ارب روپیہ اکٹھا. ماہانہ 30 ارب روپیہ اکٹھا. یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو ماچس، صابن، تیل، ان چیزوں سے جو آپ لوگ پیسے ان لوگوں کو دیتے ہو. پھر اور کمائیاں بتاؤں آپ لوگوں کو ان کی جہاں سے یہ کماتے ہیں، لیکن میں وہ نہیں بتاتا. میں ٹوٹل بتا دیتا ہوں کہ سالانہ انکم پاکستان کی کتنی ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں. آپ تفصیل میں آنا چاہتے الگ سے ملیے گا، میں آپ کو بالکل رائٹ فگر بتاؤں گا. سنیں گے آپ لوگ؟ 5,000 لاکھ کروڑ ڈالر. ہاں جی، آئیں ذرا. 5,000 لاکھ کروڑ ڈالر. آگے ڈالر بھی ہے نا. یہ ہمارے پاکستان کی سالانہ انکم ہے. قرضہ اتر رہا ہے؟ کہاں جاتا ہے پیسہ؟ اور آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک پہ قبضہ ہو گیا. اسٹیٹ بینک کا تمام جو بھی نظام ہے وہ اب IMF چلائے گا.
ہمارا اسٹیٹ بینک اب ہمارے قبضے سے جا چکا ہے. آپ لوگ لڑتے رہنا آپس میں ٹکڑوں میں بٹتے رہنا. میں نون لیگی ہوں, میں پی ٹی آئی کا ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں, میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں شاہ ہوتا ہوں, میں جٹ ہوتا ہوں, میں عوان ہوتا ہوں. اسی چکر میں لگے رہیے گا. اوکے. اور آپ کی نسلیں, آپ کی اگلی نسل, اس سے اگلی نسل, اس سے اگلی نسلیں ذلیل ہوتی رہے گی. کبھی سکھی نہیں ہو سکتے آپ. ہم ان لوگوں کے لیے ایک ٹاؤٹ ہے ہم, جس کے ذریعے وہ کمائیاں کرتے, وہ کمائیاں کر کے عیاشیاں کرتے. خدا کے لیے خود بھی اگر مزید سوچنا آپ لوگوں کو, اور ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے, تھوڑا ٹائم ہے. مجھے اگر گھنٹہ دیا جائے تو 1 گھنٹے میں ان ساروں کو ننگا کر کے یہاں سے جاؤں گا. یہ قوم پلیت ہے گی, نہیں سیدھی ہو پلیتی رکھ دی کو. میں اسی پہ میں ذرا ادب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. ہو گئے جی, بات ہو گئی. اب ہم لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے انشاءاللہ. اچھا نہیں, میں وہ بھی پروف دوں گا کہ اکٹھے کیسے ہونا ہے. میں ثابت کروں گا کہ اکٹھے کیسے ہونا ہے. ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. کیسے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اتنے آرام سے اور اتنی محبت سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اتنی محبت سے کہ اگر کسی ایک کو کوئی کاٹے گا تو ہم سارے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. کچھ تو ایسا ہے. یہ صرف ہمارے پاس ہے. یہ انگلینڈ والوں کے پاس نہیں ہے, امریکہ کے پاس نہیں ہے, انڈیا کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ہے. وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دونوں جہانوں کے سردار, میرے دونوں جہانوں کے والی. اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان. ان کی وجہ سے ہم یہاں بھی سکھی رہیں گے, ان کی وجہ سے ہم وہاں بھی سکھی رہیں گے. اگر ہم لوگوں سے وہاں جا کے ہمارا حساب لیا گیا, ہم سارے پکڑے جانے, لیکن وہ ایک ہی ہستی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں بھی بچ جائیں گے, وہاں بھی بچ جائیں گے. یہاں بچنے کے لیے کیا ہے جی؟ کوئی نہ کوئی ایک پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا جہاں ہم اکٹھے ہو سکے. تو وہ پلیٹ فارم ہمارے بابا جی ہمیں دے کے گئے ہیں. ہمارے بابا جی ہمیں وہ پلیٹ فارم دے کے گئے ہیں. آپ لوگ اس پہ آؤ نہ آؤ, آپ لوگوں کی مرضی. آپ لوگ دھکے کھانا چاہتے ہو, آپ مرنا چاہتے ہو, آپ روپے کے لیے ترسنا چاہتے ہو, آپ لوگ ترسو. میں اپنے حصے کی کوشش کر کے جاؤں گا. میرے حصے میں جتنا ہے میں وہ کر کے جاؤں گا. اور میرے حصے میں کیا ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں حاضر, میری اولاد حاضر, میرا مال حاضر. میرے آقا, ہم اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں. ہمارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں. میرے آقا, ہم آپ سے دور ہو گئے, ہم بھوک سے مر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں پیسہ نہیں ہے. ہم جتنا کماتے ہیں سارا وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے اپنے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے نہیں ہیں. یا رسول اللہ, وہ آپ کے نہیں ہیں, کیونکہ ان میں سے ایک پارٹی تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والی ہے. ان میں سے ایک پارٹی تو ایسی ہے جو فرانس کا کتا بھونکتا ہے تو وہ اس کا ساتھ دیتی ہے. یا رسول اللہ, ہمیں بتائیں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟
ہم جائیں تو کہاں جائیں, کس کا آسرا لیں؟ ہم ساری زندگی دب کے رہے, رلتے رہے, ہماری آنے والی نسلیں بھی آپس میں رلتی رہیں گی. کیونکہ ہم کوئی تو نون لیگی ہیں, ہم کوئی تو پی ٹی آئی کے ہیں, ہم کوئی تو شاہ صاحب ہیں, کوئی ہم جٹ صاحب ہیں, کوئی ہم عوان صاحب ہیں, ہم کوئی سنی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم وہابی ہیں. ہمیں بانٹ دیا گیا ہے آپس میں. خدا کے لیے میری باتوں پہ غور ضرور کرنا, اور اگلے الیکشن میں میٹر کو ووٹ مت دینا یار, یہ گلی کو ووٹ نہ دینا یار, چکڑ میں سے گزر جانا یار, کوئی حرج ہے؟ ہاں, سڑکوں کو ووٹ مت دینا, کھمبوں کو ووٹ مت دینا یار, پلیز خدا کے لیے یار. فلانے ملک صاحب میری بیٹھک پہ آ گئے, اب میں نہ کیسے کروں؟ تو خدا کے لیے یار بس کر دو, اب بس کر دو. نہیں کرنا نہ کرو, میں اپنا پیغام دے کے جا رہا ہوں, آگے آپ لوگوں کی مرضی. تحریک لبیک آئی ہے, اس نے میری مشکلیں آسان کر دی, کیونکہ میں کبھی سوچتا تھا کہ اس کو ووٹ دوں, کبھی سوچتا تھا اس کو ووٹ دوں, کبھی سوچتا تھا اس کو ووٹ. مجھے ٹینشن ختم. یہ 3 دن پہلے وہ پاکستان عوامی تحریک کی کال آئی کہ جی وہ ہم آپ کو جوہر آباد کا صدر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں شامل ہو جائیں, اس کے لیے ہم میٹنگ رکھتے ہیں. میں نے ان کو کہا یار میں تو بڑا آسان اور بڑا سکھی ہو گیا ہوں, میں تو اب لبیک کا ہی ہوں, اسی کے لیے چلنا ہے. پہلے سوچتا تھا کہ یار پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. مجھے تو اب کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لیے صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے. اور یاد رکھنا, آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال جائیں گے کہ یار یہ بھی کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے جائیں, تو اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. یار وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کے نام پہ تو ہمیں کوئی لٹ کے بھی لے جائے تو کوئی بات نہیں, ان کے نام پہ تو ہمیں کوئی دھوکہ ایک بار نہیں بار بار دے تو بھی دھوکہ کھانا, جان بوجھ کے دھوکے کھانا یار. لیکن ایک بار چیک ضرور کرنا لبیک والوں, اور 12 چیک میں سے اس دفعہ مجھے یقین ہے اگر آپ لوگوں نے میری باتیں غور سے سنی ہیں, اور سننے کے بعد کم از کم یار آج کی رات سوچ لینا یار, اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو مجھے کال کر کے ضرور بتانا کہ سر جی تسی غلط گل کر کے گئے ہو. یہ سید شہباز صاحب ہیں, شاہ صاحب, شہباز شاہ صاحب کدھر ہیں؟ یہ اس دفعہ ہمارے ادھر سے کینڈیڈیٹ ہوں گے جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. جب یہ کھڑے ہوں تو خدا کے لیے سوچ میں یہ مت لانا کہ فلانا چاچے کا پتر ہے, فلانا مامے کا پتر ہے, فلانا برادری کا ہے, فلانا باہر کا ہے. صرف اس دفعہ ایک چیز سوچ لینا کہ یہ شاہ صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, یہ ان کے نام پہ ووٹ لینے آئے, اپنے نام پہ نہیں. میرے نام پہ ووٹ مجھے نہیں دینا, میں نہ اس قابل ہوں کہ تم لوگ مجھے ووٹ دو. میری اوقات کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ووٹ دینا ہے. اس دفعہ ایک دفعہ بغیر سوچے دے کے دیکھو تو صحیح یار. ایک سیٹ جب نکلے گی نا, ایک سیٹ جب تحریک لبیک کی نکلے گی نا, میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کہاں تک کون کون ہل جائے گا. آپ کو نہیں پتا. ان لوگوں سے پوچھا گیا یار ان کو کیسے ختم کرے یار, یہ پھر محمد بن قاسم بن کے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو ان کو پھر ہمارے یہ ماشاءاللہ. لیکن میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے کسی کے خلاف نہیں بولنا. تو انہی میں سے جا کے کہتے ہیں کہ جی ان کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نکالو, یہ برباد ہو جائیں گے.
हालांकि अलग बात है कि वो जितना लगे रहे कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकता, ये क्षमा नहीं बुझ सकती कभी भी। मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, वो खुद अपना इंतजाम कर लेंगे। जिन लोगों से उन्होंने काम लेना होता है वो उसकी सिलेक्शन खुद ही कर लेते हैं। मेरी क्या औकात कि मैं कहाँ से आऊं और इधर आके बात करूं। ये उनकी नवाजिश है, उनका शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया है। और मैं तो इस दफा भी इन इलेक्शनों में भी इंशाअल्लाह बाकायदा कटोरा लूंगा हाथ में और भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा कि दे दे यार, आका के नाम पे दे दे यार, एक वोट दे दे यार। वो मेरे पे एतराज करेंगे तू गंदा है, मैं कहूंगा मैं हाँ ही गंदा यार, मेरे आका के नाम पे वोट दे दो यार, खुदा के लिए दे दो यार, क्योंकि एक सीट निकलेगी वहां तक आग लगेगी। एमपीए की सीट निकलेगी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, एमएनए की सीट निकलेगी तो पूरी कायनात हिल जानी है, क्योंकि उनको पता चल जाना है ये अभी जिंदा है, उन्हें पता चल जाना है इनके अंदर तो अभी तक वो है, वो चिराग अभी जल रहा है इनके अंदर। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्लीज मेरी दरखास्त पे सोचना, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत के लिए बगैर सोचे समझे इस दफा वोट डाल बस, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह बड़े इलेक्शन जब आएंगे तो उसमें आप लोग सुनोगे इंशाल्लाह। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, आप बकायदा सुनोगे कि यार एक बंदा वोट पेंदा वदा ते ओका मनाई वदा, क्या बात, एक बंदा वोट पेंदा वदा ते ओका मना दिता, पिन्नण दी हद कर दी, अगो किसी भीख पाई है नहीं पाई ओदी टेंशन है, वो मेरी टेंशन नहीं। ठीक हो गया ते असी इंशाल्लाह बल्दिया दे इलेक्शन भी तुहाडे को पिन्नण असां, ठीक है ना। ते तुसी खैर पाओ ना पाओ, तुसी भावें जेड़े मर्जी चक्कर ही लगे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई सख्त गल हुई तो किसी दी दिल आजारी हुई तो माजरत। हाँ ते नौजवान सब तो वड्डी उम्मीद होने किसी भी कौम दी, नौजवान अज खेडते पे तो मैं बड़ा अच्छा खेड लैंदा ने, वो जितनी हुई टीम बेशक मेरे नाल मैच रख लवे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।